یعنی اس طرح رنگ بھرے اس نے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ. پھر کہتے اجتہادی غلطیاں تھیں، پھر کہتے شہادت کفارہ بن گئی. لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے، یہ کمان کرتے تھے. یہ ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھا کے ان کو گورنر لگا دیا. اور جہاں جہاں پر آپ ڈنڈی ماریں گے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کو ہم بے نقاب کریں گے. اگر دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والا کلپ دیکھ لو. اس کلپ کے اندر اس نے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں. یاسین قادری کذاب رافضی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 جملے بولے. مرزا روایت بیان کر رہا ہے تو حضرت علی نے ایک تحریر بھیجی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھوائی ہوئی تھی کہ یہ جا کر حضرت عثمان کو دے دیں. یہاں پر مرزا نے ایک بات کی، صحابہ نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا. یہ بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس طرح دفاع کریں گے جس طرح ان کا دفاع کرنے کا حق ہے. بلکہ میں نے تو اس کے اندھے مقلدین سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ یہ حدیث مرزا نے کبھی کسی ویڈیو میں بیان کی ہو وہ سنا دو. زندگی میں کبھی نہیں، لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محمد نعیم فاروقی. ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ملعون اور بدبخت شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی. اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں انجینئر صاحب نے جو منافقانہ چال چلی ہے آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا علامہ محمد عمران صاحب. آئیے ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ NF پوڈ کاسٹ کو ٹائم دینے کے لیے. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے قریب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو مرزا کی سامنے آئی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، یہ اس کا عنوان تھا. یاسین قادری کذاب رافضی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو انتہائی غلیظ جملہ بولا اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس نے بکواس کی، اس پر مرزا نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی ویڈیو بنائی. لیکن اس میں مرزا نے اپنی وہی پرانے روش پر چلتے ہوئے وہی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے منافقت کی اور وہی کردار ادا کیا جو پہلے کرتا رہتا ہے. اب بظاہر ویڈیو دیکھنے والے کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دفاع میں اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. لیکن غیر شعوری طور پر اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان پر دبے لفظوں میں حملے کیے ہیں. تو مثال کے طور پر یاسین قادری کذاب رافضی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 جملے بولے. ایک جملہ یہ بولا کہ نعوذ باللہ، اب ایک دل نہیں چاہتا وہ جملہ بولنے کو لیکن اس کی حقیقت چونکہ سامنے لانی ہے. اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تشریف دشمنوں کی طرف کر دی تھی، کافروں کی طرف تشریف کر دی تھی. اب دیکھیں ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ یہ لفظ اس موقع پر کس حصے کے لیے، جسم کے کس حصے کے لیے بولا جاتا ہے. تشریف کا لفظ اس موقع پر پشت کے لیے تو بولا ہی نہیں جاتا. ویسے بھی کسی بھی موقع پر پشت کے لیے تشریف کا لفظ نہیں بولا جاتا، ایک خاص حصے کے لیے تشریف کا لفظ بولا جاتا ہے. اب وہ اگر کہے کہ جی میری مراد یہ تھی پشت، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کا کوئی محاورہ ہی نہیں ہے، یہ تعویل ہو ہی نہیں سکتی.
کیا یہ یاسین قادری قذاب رافضی اپنی والدہ سے کہہ سکتا ہے کہ اماں جی اپنی تشریف میری طرف کریں؟ ہر کوئی اس کو مایوس سمجھے گا، اپنے والد یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے کہہ سکتا ہے یہ؟ کیا کسی اپنے بڑے بزرگ سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنا گھٹیا جملہ، اتنا غلیظ جملہ بولنا۔ اور دوسرا جملہ اس نے بولا غزوہ احد میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، پھر اچانک دشمن کی طرف سے حملہ ہوا، سامنے بھی دشمن تھا اور پشت کی طرف سے بھی دشمن تھا، دونوں طرف چونکہ دشمن آ گیا۔ اس موقع پر ایک طبی تقاضا ہے کہ افراتفری ہو جاتی ہے، ادھر ادھر انتشار ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوا کہ میدان چھوڑ کر اس انتشار ہو گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر ایک طرف چلے گئے ادھر ادھر۔ تو اس پر اس نے ایک بکواس کی، کہتا ہے کہ جی میں اس موقع پر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت مدینہ میں جب ایک عورت کو پتہ چلا کہ اس طرح نقصان ہوا ہے تو وہ آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس نے آپ کا حال دریافت کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں جملہ بولتا ہوں، عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ۔ جس وقت مدینہ سے کچھ عورتیں یا دیگر کچھ لوگ آئے حالات معلوم کرنے کے لیے، اس وقت وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی، وہ سارے میدان میں واپس آ چکے تھے، وقتی طور پر انتشار ہوا تھا۔ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جب عورت آئی تھی اس وقت بھی سب نے میدان چھوڑا ہوا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات، اگر اس طرح کی بات ہوتی بھی تو بھی اس پر یہ جملہ کسنا انتہا درجے کی گھٹیا زبان ہے اور بکواس ہے۔ اگر حقیقت بھی ہوتی، کیوں؟ ایک تو قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک تو ان کی افراتفری کی وجہ سے طبی تقاضے کے تحت یہ معاملہ ہوا تھا، اور یہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی ہو نا اپنے آپ کو بہادر کہلانے والا، اس کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے۔ کسی عمارت کے اندر کچھ افراد بیٹھے ہیں، وہاں فائرنگ ہوتی ہے یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو پہلوان کہنے والا ہو، بہادر کہنے والا، وقتی طور پر انتشار ہو جائے گا۔ ایسے ہی غزوہ حنین کے موقع پر اچانک تیروں کی بچھاڑ ہوئی، تو وقتی طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انتشار کی سی کیفیت ہو گئی، اور جو وہاں ثابت قدم رہے وہ باقی اعلیٰ درجے کی بہادری کا ثبوت دیا، ان کی تعریف ہے اپنی جگہ۔ لیکن جو ادھر ادھر ہو گئے ان پر آواز کسنا یا یہ کہنا کہ یہ بزدل تھے، یہ انتہا درجے کی غلطی اور بکواس ہے۔ یہ ایک طبی تقاضے کے تحت ہوا تھا۔ غزوہ حنین میں دوبارہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو بلائیں، تو حضرت عباس نے بلایا، آواز دی آ جاؤ بھی آ جاؤ، تو یوں سارے کٹھے ہوئے، لپک لپک کر آئے، جیسے ایک محبت سے لبریز ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہ جمع ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر انتشار ہو گیا تھا، یہ اتنی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، یہ طبی تقاضے کے تحت ایسا ہو جاتا ہے، اور ہوا بھی وقتی طور پر۔ پھر اللہ نے یہ غلطی معاف بھی کر دی۔ غلطی جو درے میں ہوئی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اب تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ ان سے غلط فہمی ہو گئی، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ 2 جگہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان کیا، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پکی بات ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، دوسری جگہ بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جب ایک غلطی معاف ہو گئی، ایک عام مومن کے متعلق بھی احادیث میں یہ بات آتی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹی غلطی نہیں بلکہ گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ کر لے، اس کو تانا دینا کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اس کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناپسند فرمایا ہے، بالکل کہ تانا نہیں دینا چاہیے۔ جب ایک عام مومن کو تانا نہیں دینا چاہیے جب وہ توبہ کر لے، حالانکہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ اس کی معافی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، توبہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں یقین نہیں۔ ادھر تو یقین ہے، جس کا یقین نہیں ہے وہ تو بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے اور کافر ہے۔ تو جہاں یقینی طور پر معافی مل گئی، وہاں تانے کے انداز میں یہ جملے بولنا، یہ صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں بلکہ قرآن کریم کی توہین ہے، قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ اب جواب میں مرزے نے 2.25 گھنٹے کا جو کلپ بنایا، آپ حیران ہوں گے،
مرزا کہتا ہے کہ یہ جملے دونوں انتہائی غلیظ جملے ہیں، گستاخی ہے، توہین آمیز ہیں. صحیح ہے. لیکن ساتھ ہی مرزا نے اس کو تھوڑا سہارا بھی دے دیا. سہارا کیا دیا؟ جی یاسین قادری کذاب رافضی نے، مرزا کہتا ہے کہ چونکہ اس نے وضاحت کر دی کہ میں رجوع کرتا ہوں، اگر میرے جملوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اس لیے جب اس کی وضاحت آ گئی اب اس پر ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مرزا کہتا ہے. جی یہ مرزا کی منافقت ہے. دیکھیں اس نے اپنی پوری وضاحت میں، یاسین قادری کذاب رافضی نے پوری وضاحت میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کہا میں نے گستاخی کی ہی نہیں ہے. نہیں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ گستاخی ہے تو اس کا فتویٰ آپ قرآن پہ لگائیں یا حدیث پہ لگائیں، میرے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہیں. لیکن اس نے، اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی ہی نہیں. جی ایسے ہی. ان دو جملوں کو وہ گستاخی مان ہی نہیں رہا. ایسے ہی. حالانکہ ایک عام سے عام مومن سے بھی آپ پوچھ لیں، عام سے عام آدمی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا یہ انتہائی گھٹیا جملے ہیں، غلیظ جملے ہیں. اور یاسین قادری کہتے ہیں میں نے گستاخی نہیں کی. پھر کہتے ہیں اگر میرے جملوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. بھئی دل آزاری تو اس نے صحابہ کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو کسی اور کو دل آزاری ہو، یعنی اس کے جملوں سے کسی اور کی دل آزاری ہو، اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. پھر جو اس کی وضاحت تھی بالکل ناکافی وضاحت ہے، کیونکہ وضاحت کم از کم تب بنتی جب یہ مان لیتا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے اور بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا. ایسے ہی. پھر بلکہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں نے گستاخی کی ہی نہیں. ایسے ہی. لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ اس کی وضاحت کافی ہے اور اب اس پر ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس پر مٹی پاؤ، کچھ نہ کہو اس کو. یہ در حقیقت اس کی حمایت کر رہا ہے یاسین قادری رافضی کی. ابا چوہے. ہاں جی. ایک مرزے کا میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک احسن باکسر نامی آدمی تھا، اس نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر کچھ گھٹیا جملے، غلیظ جملے بولے تھے. ہم اسے بالکل متفق نہیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا. اگرچہ اس نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، لیکن اس کی مراد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، میں بتا رہا ہوں، جی جی، نام بھی نہیں لیا. پھر اس کی وضاحت بھی آ گئی. جی. وہ کہتے ہیں کہ میری مراد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی نہیں. جی. اور اس نے کہا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں میں اس کو کفر سمجھتا ہوں. جی. میں ایسے بندے کو کافر سمجھتا ہوں. یہ بھی اس نے جملے بولے، نام بھی نہیں لیا. پھر وضاحت بھی کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا میرے نزدیک کافر ہے. ٹھیک ہے. اتنی وضاحت کے باوجود بھی مرزے نے اس پر تقریباً کوئی گھنٹہ یا اسے بھی زیادہ کا کلپ بنا دیا. اچھا. اس وضاحت کو مرزے نے کافی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. اب احسن باکسر کی وضاحت کافی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور یاسین قادری رافضی کذاب کی وضاحت کافی ہے. آخر کیا فرق ہے؟ یاسین قادری نے واضح لفظوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر گستاخی کی، صحابہ کا نام لے کر گستاخی کی. احسن باکسر نے نام نہیں لیا تھا اور پھر کہا بھی تھا کہ میری مراد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ایک فردی شخصیت جو ان کے ہاں ہے وہ مراد تھی. اگرچہ یہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال مرزے کی منافقت دیکھیں کہ احسن باکسر کی اس ساری وضاحت کے باوجود مرزے نے احسن باکسر کے خلاف کلپ بنایا اور اس کی وضاحت کو کافی نہیں سمجھا. یاسین قادری کی اس منافقانہ جو وضاحت ہے، وضاحت حقیقت میں ہے ہی نہیں، تو منافقانہ رجوع کہہ لیں. اس رجوع کو مرزا کہتے ہیں کہ یہ معتبر ہے، بس وضاحت آگے کافی ہے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ دوسری بات، یاسین قادری کذاب رافضی کی خود مرزے نے اسی 2.25 گھنٹے کے کلپ میں ویڈیو لگائی، ایک گستاخی والی جس میں 2 جملے گستاخی والے بولے ہیں اس نے، دوسری وضاحت والی. وضاحت والی جو ویڈیو لگائی ہے بالکل شروع میں، اس میں یاسین قادری رافضی کذاب نے ایک بات کی، کہتا ہے میں افضلیت علی سے رجوع نہیں کر رہا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا
کہ میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حتیٰ کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء سے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتا ہوں، جبکہ اس عقیدے کو اہل سنت کے علماء نے کفر کہا ہے۔ ایسی لیکن آپ حیران ہوں گے، پورے 2.25 گھنٹے میں مرزے نے اس حوالے سے ایک جملہ نہیں بولا۔ بھی یا تو اس کی یہ ویڈیو نہ لگاتا، ٹھیک ہے، اگر یہ ویڈیو لگائی تھی کم از کم اس پر تبصرہ کرتا، اس کے رد میں بات کرتا، اس نے کوئی جملہ بھی نہیں بولا، تو تردید ہی نہیں کی۔ تو یہ بھی اس کی ایک منافقت کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک اور بات، مولانا تردید نہ کرنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو؟ نہیں، دوسری ایک ویڈیو میں اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے جی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2.25 گھنٹے کی اس ویڈیو میں کم از کم اس کو تبصرہ یہاں کرنا چاہیے تھا۔ جی کرنا چاہیے، جس نے یاسین قادری رافضی کی بات سنی ہے جی تو اس کی تردید بھی تو اس کے سامنے آنی چاہیے تھی نا، یا پھر اس کی وہ بات نہ لگاتا اپنی ویڈیو میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات، مرزے نے اس 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں اس پر تو پورا زور لگایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کے اندر کمزوریاں تھیں اور ان کے اندر غلطیاں تھیں، یہ ضعیف روایات کا سہارا لیا، کمزور روایات کا، بعض صحیح روایات کو اس نے غلط رنگ دیا، یہ ساری بات ایک طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پوری 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں جو بات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی، جو روایت، جی، اور وہ روایت تھی بھی بالکل صحیح، جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام زد کر کے جی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق کی تھی جی، ان معاملات میں، ان اختلافات میں، جی، مرزے نے وہ حدیث بیان ہی نہیں کی صحیح، پورے 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں۔ بلکہ میں نے تو اس کے اندھے مقلدین سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ یہ حدیث مرزے نے کبھی کسی ویڈیو میں بیان کی ہو، وہ سنا دو، زندگی میں کبھی نہیں، لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے بیان کی، ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن ان کی طرف سے ابھی جواب نہیں آیا کہ اس نے کہاں بیان کی ہے۔ وہ حدیث ہے، حدیث بھی اس کتاب میں ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر موجود ہے، یعنی مشکات المصابیح، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6076۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ان قریب ہی آنے والے ہیں فتنے، اور ایک آدمی گزرا، اس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دنوں میں، اس وقت جب یہ فتنے ہوں گے، یہ آدمی ھذا یومئذ علی ھدی، یہ آدمی ہدایت پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب نام زد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اب بھی کچھ شک باقی رہ جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، جی، ان کو اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بھی ہو سکتا ہے کچھ شک شبہ ہو جائے، مجھے صحیح طرح پہچان نہیں آ رہی۔ اس نے اپنی پوری تسلی کی، کھڑے ہوئے اور جا کر اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کیا، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہی؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی۔ اس سے بڑھ کر توثیق کیا ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے؟ لیکن چونکہ اس میں سارے معاملات کلیئر ہو جاتے تھے، بالکل صاف ہو جاتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے مخالفین تھے، مخالفین کی طرف سے جتنے اعتراضات تھے، وہ سب غلط تھے۔ ایسے ہی ہے، یہ حدیث بالکل واضح طور پر فیصلہ کر رہی ہے۔ جیسے مرزا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب بولتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی احادیث ہیں، بالکل موجود ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اولا بالحق کا لفظ بولا گیا ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق ہیں۔ تو اس قسم کی احادیث روایات بیان کر کے مرزا کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی تائید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس قسم کے جملے بولتا ہے۔ لیکن یہ حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی جو توثیق کرتی تھی، اور جہاں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، یہ حدیث بیان نہیں کی پورے 2.25 گھنٹے کے کلپ میں، کرنی چاہیے تھی بیان۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر، وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 8541، نمبرنگ کا تھوڑا بہت فرق بھی ہے مسند احمد میں۔
اس میں فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علیکم بالامین و اصحابہ، اس امین اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، اور اشارہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب یہ بھی بالکل نامزد طور پر توثیق ہو گئی کہ جب یہ اختلافات و فتنے ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ صحیح، اس سے مزید توثیق ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی غلط تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں پر جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی غلط تھے۔ واضح طور پر توثیق ہو رہی ہے۔ اور مرزا تو بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ان کے گورنر بدماش تھے، ان کی غیر اخلاقی حرکتیں تھیں، یہ تھا، یعنی بہت زیادہ بکواس کر چکے ہیں گورنروں کی۔ اور یہ صحیح حدیث جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی واضح طور پر توثیق کرتی ہے، مشکات کی اور مسند احمد کی، یہ دو حدیثیں جو صحیح ہیں بالکل، ان کو بیان نہ کرنا یہ منافقت ہے۔ تیسری بات تو یہ ہو گئی۔ ایک چوتھی بات، اس ویڈیو کے اندر مرزا نے ایک بات کی غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزوہ احد میں اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت پہلے دے دی تھی کہ اس دفعہ بھی تمہیں فتح ہی ملے گی۔ اب بات تو مرزا نے کر دی، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی کہاں ہے، اس کا ثبوت بھی کوئی ہے؟ اس کا مرزا نے اس ویڈیو کے اندر کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ویسے مرزا کا دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ صرف میں ہی ہوں جو ریفرنس دیتا ہوں، باقی تو صرف گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ہماری صرف یہی گزارش ہے کہ مرزا نے یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے نسبت کر کے یہ بات کی ہے، اس کا کوئی مستند حوالہ دے دیں، صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت دے دیں۔ اور ایک اور بات کہ اسی ویڈیو کے اندر مرزا نے بات کی کہ غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ بالکل بہت بڑی جہالت ہے اس کی۔ اصل میں لفظ احادیث کے اندر جو آتا ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رباعی دانت، وہ شہید ہوا تھا، مکمل طور پر شہید نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا حصہ شہید ہوا تھا۔ تو رباعی دانت ایک ہی تھا، لیکن چونکہ 40 کا لفظ عربی میں آتا ہے وہ 4 کے لیے، شاید مرزا نے اس سے غلط قیاس کیا، تو یا پھر کسی ترجمے کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ ہوا ہو 4 دانت والا، لیکن وہ غلط ترجمہ ہے، بالکل غلط ہے۔ 4 دانت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید نہیں ہوئے تھے، ایک ہی دانت شہید ہوا تھا، اور اس دانت کا نام ہے رباعی۔ یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں بالکل درمیان میں، اوپر بھی نیچے بھی، ان کو کہتے ہیں ثنایا، سامنے والے اوپر بھی نیچے بھی، اور ان کے سامنے والے 2 دانتوں کے دائیں طرف ایک دانت، بائیں طرف ایک دانت، اوپر بھی نیچے بھی، یہ 4 دانت، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ اب اگر سارے رباعی دانت مراد ہوں، یہ تو ویسے بھی بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے، صرف رباعی دانت ہی سارے 4 شہید ہوں، باقی دانتوں پر کوئی اثر نہ ہو، تو ایسی بات بالکل نہیں تھی، ایک رباعی دانت شہید ہوا تھا۔ اور یہ بات مرزا نے کئی دفعہ کی ہے، اور ہم نے کئی دفعہ متوجہ بھی کیا ہے، اس پر کئی سارے کلپس بھی میں نے بنائے ہیں بھی، یہ اس کی جہالت ہے، لیکن ابھی تک مرزا نے اپنی یہ جہالت دور نہیں کی۔ اس تازہ ویڈیو کے اندر پھر اس نے کہہ دیا نیچے کے 4 دانت شہید ہوئے تھے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ آپ کی یہ ویڈیو نہیں دیکھتے، یا پھر اپنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم نے تو کئی دفعہ متوجہ کیا، لیکن اب بھی ہم متوجہ کر رہے ہیں، اپنی اس جہالت سے باز آ رہے ہیں، اس جہالت کو کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں۔ اور ایک چھٹی بات، مرزا نے ایک حدیث سنائی اسی ویڈیو میں کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ مرزا بتا رہا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، پھر افضل وہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے۔ اب یہ بات تو ہے کہ بدر میں جو شریک تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہیں، یہ بات تو ہے، لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا ہو کہ بدر کے بعد افضل وہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے، یہ جملہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مرزا کا دعویٰ ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کرانے کے بعد دوبارہ ہم اس کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، اور ایک ایک جملے کی مرزا کہتا ہے میری ذمہ داری ہوتی ہے، جو کٹنگ جس کی کرنی ہوتی ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب مرزا نے جب دوبارہ چیک کیا، اگر مرزا اس کو سمجھتا تھا بھی کٹنگ کرنی ہے تو کر دیتا، اس کا مطلب جب اس نے کٹنگ نہیں کی تو مرزا نے اس کی تائید پھر کر دی، حالانکہ یہ بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اس نے تو بخاری کا نام لے کر یہ بات کی ہے، بخاری میں بھی نہیں ہے اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اس نے عجیب بات کی، تقریباً اس ویڈیو کے اندر 1.5 گھنٹے پر اس نے یہ بات کی ہے،
کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی کچھ غلطیاں تھیں، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان گورنروں کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. ٹھیک ہے. یہ تو وہ عیسائیوں والا عقیدہ بن جاتا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی تو ان کو تکلیف ہوئی، ان کو سولی دی گئی، یہ ہم سب کے لیے کفارہ بن گئی قیامت تک آنے والے. یعنی گورنروں کی غلطیوں پر تو بعد میں بات ہوگی. فی الحال یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عجیب بات ہے، غلطیاں گورنروں کی اور کفارہ حضرت عثمان کی شہادت بن رہی ہے، دوسروں کی غلطیوں کا کفارہ. یہ عقیدہ اسلام کے اندر ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کا کفارہ کسی اور کی تکلیف بن جائے. ٹھیک ہے. اب حالت یہ ہے کہ اس تازہ ویڈیو کے اندر اس نے کئی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر ویڈیو چیک کرنے کے بعد اس نے اپلوڈ کی ہے، حوالے لگانے کے بعد اپلوڈ کی ہے، اور دعویٰ یہ ہے دنیا میں واحد میں وہ بندہ ہوں جو ریفرنس دکھاتا ہوں، کوئی اور باقی علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی برننگ ایشو ہو، کوئی ایشو ہو دنیا کا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ صحیح سند کہاں ہے، ضعیف سند کہاں ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور حالت یہ ہے کہ اب تک یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ اس ویڈیو کے اندر یہ چند ایک چیزیں یہ تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چند باتیں آپ کے سامنے مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اچھا مولانا، آپ نے ابھی اس کلپ کی بات کی جو کہ 2.25 گھنٹوں کا ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے بے شمار باتیں کی ہیں، اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر بھی گاہے بگاہے وہ اعتراضات کرتا رہتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ایک مختصر اور آسان حل ہے. میں نے اگلے دن ایک پوسٹ لگائی، میں نے کہا 2 شرطیں لگا دی جائیں اس کے ساتھ گفتگو کے لیے، یا اس کے کسی بھی شاگرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کرتے ہیں، اس حوالے سے 2 شرطیں لگا دی جائیں، ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا. نمبر 1، روایت وہ پیش کریں گے کسی بھی صحابی پر اعتراض کرنے کے لیے، روایت وہ پیش کی جائے گی جس کی صحت میں اختلاف نہ ہو. تمام محدثین کے نزدیک جو روایت صحیح ہو، ٹھیک ہے، اس کی صحت میں اختلاف نہ ہو، وہ روایت پیش کی جائے گی. اس شرط سے 90% ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا. اچھا، کیوں؟ کیونکہ مرزا ایسی روایات پیش کرتا ہے جن کی کوئی سند سرے سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کی کوئی سند نہیں ہوتی. صحیح. ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کی سند کے اندر جھوٹے راوی ہوتے ہیں. ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کے اندر راوی بالکل متفقن علیہ ضعیف ہوتے ہیں، جن کو سارے محدثین نے ضعیف کہا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ضعیف روایات بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے معاملے میں ہے یا کہ اوورآل یہ اس کا یہ حال ہے؟ جب جو روایت اس کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس نے بیان کر دینی ہے، چاہے ضعیف بھی ہو، کسی بھی مسئلے میں. جی ٹھیک ہے. لیکن جب کسی صحابی کی فضیلت نہ ماننی ہو، اس میں کوئی ضعیف روایت آ جائے، وہاں پھر یہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے فضیلت کے معاملے میں ضعیف روایات لے لینی چاہیے، لیکن کسی صحابی پر الزام لگانے کے معاملے میں، اعتراض کرنے کے معاملے میں وہاں سختی ہونی چاہیے، وہاں ضعیف روایت نہیں لینی چاہیے. اسی طرح جس روایت کی صحت میں اختلاف ہے، مثلا عام طور پر یہ 2 علماء کی تحکیم نقل کرتا ہے، زبیر علی زئی صاحب، علامہ البانی، ان دونوں کو یہ محدث اعظم کہتے ہیں. تو اگر ان میں سے ایک نے ایک روایت کو صحیح کہا، دوسرے نے ضعیف کہا ہے، تو حدیث کی صحت میں اختلاف ہو گیا. جب صحت میں اختلاف ہو گیا تو وہ بات مضبوط نہ رہی. اب اس حدیث کی بنیاد پر بھی کسی صحابی پر الزام لگانا درست نہیں، کیونکہ مرزا خود کہتے ہیں ایک عام مومن پر بھی الزام تب لگانا چاہیے جب کوئی ثبوت مضبوط ہو. جس روایت کی صحت میں اختلاف ہو گیا وہ ثبوت مضبوط نہ رہا، تو ایسی روایت پیش کی جائے گی جس کی صحت میں کوئی اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس ایک شرط سے تقریباً 90% ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ روایت جو پیش کی جائے گی جس کی صحت پر اتفاق ہوگا، اس کا مفہوم، اگر اس مفہوم کے اندر 2 پہلو ہوں، 2 مفہوم بن سکتے ہوں، اور محدثین نے، اہل سنت کے علماء نے 2 مفہوم لکھے ہوں، تو وہ مفہوم لیا جائے گا کہ جس میں صحابہ کا اکرام ہو،
اور یہ شرط کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں لگا رہے ہیں. مشکات حدیث نمبر 6012 بالکل صحیح حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، یہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. حضور علیہ السلام نے اکرام کا حکم دیا ہے. اب ایک روایت کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت. ایک مطلب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک منفی ذہن بنتا ہے اور ایک مطلب میں نہیں بنتا. تو صحابہ کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے کہ جس میں منفی ذہن نہیں بنتا. تو ہم یہ دوسری شرط لگا رہے ہیں کہ صحیح روایت کبھی وہ مفہوم لیا جائے گا جس میں صحابہ کا اکرام ہو. اس شرط کے ساتھ یہ بالکل معقول شرط ہے. اس سے جو باقی 10% ان کا فتنہ ہے وہ بھی دفن ہو جائے گا. تو یہ مختصر سی دو شرطیں ہیں. کسی بھی بھائی نے مرزے سے یا مرزے کے کسی شاگرد سے بات کرنی ہو، یہ دو شرطیں رکھ دے. نمبر 1، کسی صحابی پر اعتراض کرنے کے لیے روایت وہ پیش کی جائے گی کہ جس کی صحت پر اتفاق ہوگا. نمبر 2، وہ صحیح روایت جو پیش کی جائے گی اس کے مفہوم میں اگر 2 احتمال ہوں تو وہ احتمال لیا جائے گا جس میں صحابی کا اکرام ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اکرام کا حکم دیا ہے. تو یہ ایک آسان سا حل ہے. صحیح. اچھا مولانا، اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس نے یہ بات اس ویڈیو کے اندر بھی کی ہے اور بھی کئی ساری ویڈیوز میں بالکل واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. ٹھیک ہے. اب بظاہر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے. جی، غلطیاں کہہ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واضح طور پر توثیق کر رہے ہیں. مشکات 6076 اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث مشکات کے اندر 6076 میں آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی ھدی، یہ بندہ ہدایت پر ہوگا. تو حضور علیہ السلام نامزد کر کے فرما گئے کہ یہ بندہ ہدایت پر ہوگا. اس کا مطلب جن لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ان کے اندر یہ غلطیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تردید کر دی کہ یہ بندہ ہدایت پر ہے. تو ایک یہ کہنا کہ ان کی غلطیاں تھیں، یہ بھی ایک الزام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اور بغیر کسی ثبوت کے الزام ہے. اچھا مولانا، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان کے گھر کے اوپر ایز اے چوکی دار یا پہرے دار کھڑا کیا. تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہہ کر براہ راست تو نہیں ہم کہیں گے لیکن انڈائریکٹ حضرت علی پر بھی اعتراض نہیں ہے؟ بالکل اعتراض ہے. ظاہری بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے تو اس طرح کی بات کہنا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض ہوگا. لیکن اس حوالے سے مرزا کچھ اور روایات کو غلط رنگ دے کر کوئی اور باتیں کرتا ہے. لیکن خیر، جو بات ابھی چل رہی ہے کہ ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی، اور یہ بھی اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں، وہ بدنیت نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کیونکہ اس نے دونوں طرف بات رکھنی ہوتی ہے، واضح طور پر ابھی کھول کر چونکہ سامنے آ نہیں سکتا، اس لیے اس نے اس طرح کے الفاظ بولنے ہوتے ہیں. اب اس بے وقوف سے کوئی پوچھے، ادھر کہہ رہا ہے کہ اجتہادی غلطیاں تھیں. اجتہادی غلطی پر ایک اجر ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. اجتہادی غلطی پر تو اجر ملتا ہے. ادھر کہتے ہیں کہ وہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں. اگر بالفرض مان لیں ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں تو ان غلطیوں پر ایک اجر ملنا چاہیے ہر غلطی پر. جب اجر مل گیا، اب اس پر شہادت کو کفارہ کہنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. پھر کہتے اجتہادی غلطیاں تھیں، پھر کہتے شہادت کفارہ بن گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس شہادت کی پیشین گوئی کی، کئی احادیث میں. احد پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہ حرکت کرنے لگ گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اور اس طرح کئی سارے موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے دینار دیے تھے وہ آپ ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے اس کو نقصان نہیں دے گا.
اتنی ساری بشارتوں کے باوجود اب بھی کوئی کفارے کے لیے کوئی چیز رہتی تھی بھی، کسی چیز کو کفارہ بنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی فرمانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی قمیض پہنائیں گے. بالکل ہے، خلافت کی قمیض. اور لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے، اتروانا چاہیں گے، لیکن آپ نے نہیں اتارنا. نہیں ایسے ہی اتنی واضح احادیث ہیں. اور بدر کے شرکاء کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر کے شرکاء میں بھی شامل ہیں، اگرچہ عملاً وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے چونکہ وہاں ٹھہرے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی چونکہ وہاں بیمار تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو آپ نے حکم دیا تھا. انہوں نے تیاری کر لی تھی، لیکن حضور نے حکم دیا کہ آپ یہیں ٹھہر جاؤ ان کی تیمارداری کے لیے، اور اسی موقع پر وہ فوت بھی ہو گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اجر وہی مل جائے گا جو بدر کے شرکاء کو ملا. مال غنیمت میں سے حصہ بھی ان کے لیے نکالا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بدر کے شرکاء میں ہی شامل فرمایا. اب بدریین کے بارے میں خاص طور پر یہ بات آ گئی کہ ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. اس موقع پر بھی تبوک کے موقع پر دیکھ لیں، اور کئی جگہ جنت کی بشارت آپ نے دی. شہادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزازی انداز میں ذکر فرمایا، فضیلت کے انداز میں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں. ابھی بھی کہ کفارے کی ضرورت تھی، بھی شہادت کو اس نے کفارہ بنانا ہے. یعنی اجتہادی غلطیوں پر تو ویسے کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر تو اجر ملتا ہے. تو یہ اس کی حماقت ہے. ادھر کہتا ہے اجتہادی غلطیاں، ادھر کہتا ہے شہادت کفارہ بن گئی. جس شہادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کے طور پر فرمایا، پیشین گوئی کی، اس کو کہتا ہے کہ یہ کفارہ بن گئی. یعنی اگر شہادت نہ ہوتی تو پھر غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. یہی کہنا چاہتے ہیں نا، اگر شہادت نہ ہوتی غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. یہ اس کا عقیدہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ادھر بدریین کی فضیلت دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی بشارت دیکھیں، دیگر مواقع پر مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، وہاں جنت کی بشارت، کنواں خرید کر دیا، وہاں جنت کی بشارت، مختلف مواقع پر جنت کی بشارت. سابقون الاولون 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. ان کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ کہ اگر شہادت نہ ہوتی تو غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. بھی کفارے کا یہی مطلب ہے نا، اگر شہادت نہ ہوتی تو غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. نعوذ باللہ. شہادت چونکہ ہو گئی اس لیے ان کی غلطیاں ختم ہو گئی. یہ ہے اس کی حماقت. اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ یہ کہہ دے، کوئی ناسبی آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جی ان سے کچھ بشری کمزوریاں ہوئی تھیں اور ان کی شہادت غلطیوں کا کفارہ بن گئی، کیا اس جملے کو مرزا برداشت کرے گا؟ ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے برداشت. یہ جملہ مرزا کہنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس کے مجدد، مرزا کے مجدد مودودی صاحب، جن کو یہ صدی کا مجدد کہتا ہے اور جن کے متعلق یہ کہتا ہے پچھلے 1000 سال میں ان جیسا بندہ نہیں آیا. مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے اندر لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ مال کشتر وغیرہ جو قتل عثمان میں ملوث تھے ان کو اپنے قریب رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ مودودی صاحب نے لکھے ہیں. اب مودودی صاحب کے بقول یہ سید ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہوئی تھی. اب کوئی آدمی مودودی صاحب کی وہ عبارت لے اور پھر کہے کہ چلو خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو وہ شہادت ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی، تو کیا مرزا جیل میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، برداشت بھی نہیں کرے گا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی شہادت غلطیوں کا کفارہ بن گئی؟ نعوذ باللہ. بنو امیہ میں سے اس لیے، ہاں یہی وجہ ہے، بغض ہے دل میں. اچھا مولانا، اب ایک عام مشہور اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو مودودی ٹائپ لوگ، روافظ اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس ویڈیو میں بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اعتراض مرزا نے بار بار اچھالا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، رشتہ دار کو عہدہ دینا کس آیت کے خلاف ہے، کس حدیث کے خلاف ہے؟ وہ آیت پڑھ دیں، وہ حدیث پڑھ دیں. اگر کسی آیت حدیث کے خلاف نہیں ہے تو یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں. دوسری بات، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، یعنی ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کتنی وسیع ہو چکی تھی. اتنی وسیع سلطنت میں جن رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ کوئی 5-6 ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اب حیرانی کی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں اگر انہوں نے اپنے 5-6 رشتہ داروں کو، زیادہ سے زیادہ 5-6 ہوں گے، ان کو اگر عہدے دے دیے تو یہ کون سے بڑے کوئی عیب کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری بات، اگر رشتہ داروں کو عہدہ دینا یہ کوئی عیب ہے یا کوئی شریعت کے خلاف ہے یا یہ غلطی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قسم بن عباس، ان کو عہدے دیے تھے، گورنر بنایا تھا، قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر مالک اشتر نے کہا تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو کتاب الجمل والا حصہ ہے جو مرزا نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، اور مرزا اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اس کی بالکل پہلی روایت، کافی لمبی روایت ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ مالک اشتر کو جب پتہ چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فلاں علاقے کا گورنر فلاں رشتہ دار کو بنا دیا فلاں، تو مالک اشتر نے اسی وقت ایک جملہ بولا، کہتے ہیں فیما قتلنا شیخ، ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس بنیاد پر قتل کیا؟ یعنی وہاں بھی انہوں نے یہی ایشو اٹھایا تھا باغیوں نے، مخالفین نے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر نامزد کر کے توثیق کر دی تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے رشتہ دار کو عہدہ دینا غلط ہے، تو یہ در حقیقت حضرت عثمان کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ حضور کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوا ہے، مرزا جیل میں بھی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے یہ اعتراض کر کے۔ اگر رشتہ داروں کو عہدہ دینا غلط ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، تو کبھی مرزا نے یہ جملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا نہیں، کہا اور کہے گا بھی نہیں، ہم بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار کو عہدہ دینا فی نفس ہی کوئی حرام نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ ہے کہ نااہل کو عہدہ دینا غلط ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ نااہل تھے، پہلے ثابت کرے کہ نااہل تھے، اور یہ بھی ثابت کرے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو نااہل ہی سمجھتے تھے۔ بعض دفعہ دیکھیں ایک آدمی کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، وہ آدمی عہدہ سنبھال لیتا ہے، اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اعتراضات درست ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے اعتراضات ہی بے بنیاد ہوں۔ اچھا، اور اگر اعتراضات درست بھی ہوں اور جس کو عہدہ ملا ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، وہ غلط نکلے، تو اس میں عہدہ دینے والے کا کیا قصور ہے؟ ہاں، عیب تب ہوگا کہ جب عہدہ دیتے وقت اس کو پتہ تھا یہ نااہل ہے، پھر اس کے باوجود اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدہ دے دیا، یہ غلط ہے۔ کیا مرزا ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی تھا یہ نااہل ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے عہدے دے دیے، چونکہ یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے دے دیے۔ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اور ثبوت کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یہ پیش کرتا ہے سنن ابی داود سے کہ ایک پادری آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا، پادری سے پوچھا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنا تاثر دیا، یعنی کتابوں کے اندر تو میرے بارے میں کیا پڑھتا ہے؟ اس نے تبصرہ کیا۔ پھر اس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے بعد جو آئے گا کتابوں میں، تمہاری کتابوں میں، یعنی جو تم کتابیں پڑھتے ہو، تورات وغیرہ، انجیل یا تورات، ان میں میرے بعد میں آنے والے کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تو اس پادری نے بتایا کہ بعد میں جو آنے والا ہے وہ خلیفہ نیک ہوگا، لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ سارا اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایک طرف پادری کا بیان ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا اللہ عثمان پر رحم کرے، یعنی فاروق اعظم بھی سمجھ گئے یہ مرزے کے مطابق کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ یہ روایت ہے، پادری کا بیان ہے، ایک طرف پادری کا بیان، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ تو اب مرزا خود فیصلہ کر لے کہ کس طرف جانا ہے، ترجیح پادری کو دینی ہے، پادری کو ترجیح دے رہا ہے۔ پھر وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ زبیر علی زئی نے اگرچہ اس کو صحیح لکھا ہے، لیکن البانی نے ضعیف لکھا ہے، شعیب ارناؤت نے ضعیف لکھا ہے، دو محقق اس کو ضعیف لکھ رہے ہیں، جرح کر رہے ہیں اس پر۔ تو یعنی اس کی صحت میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا روایت وہ پیش کرو جس کی صحت میں اختلاف نہ ہو۔ دوسری طرف وہ جو حدیث ہے مشکات 6076 اس کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ٹھیک روایت ہے، اس کی صحت پر متفق ہیں سارے۔
جو متفقن علیہ صحیح روایت تھی جس پر محدثین کی جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق تھا، جس میں حضرت عثمان کی توثیق ہو رہی تھی، وہ تو بیان نہیں کی، اور جس کی صحت میں اختلاف تھا صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض میں آ کر بیان کر دی، اپنی قرابت کو ترجیح دے گا۔ اس پر ایک اور نقطہ بھی ہے، دیکھیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ کوئی 4 5 6 آدمی ہیں جن کو عہدے دیے، ان میں زیادہ تر نام لیتا ہے مرزا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے اسلام لے آئے تھے، پھر یہ مرتد ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر، جہاں اور نام لیے تھے ان کا بھی نام لے کر فرمایا تھا کہ قتل کر دو جہاں ملے۔ اور بھی کئی نام تھے، وحشی تھے، اکرمہ تھے، اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی سفارش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ اس پر اب مرزے کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت عثمان نے سفارش کیوں کی۔ ادھر دوسری طرف یہ تصویر کا دوسرا رخ، مرزا کہتے ہیں کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور نے کہا نا کہ قتل کر دو، ان کا نام لیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، جہاں باقی لوگ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی سفارش کی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال مرزے کی باتوں میں ہم اس کی منافقت دیکھتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر وہ سفارش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے سفارش کر دی۔ پھر حیرانی کی بات یہ ہے، جن کتابوں کا مرزا خود حوالہ دیتا ہے، صحابہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، الاستیاب ہے، اسد الغاب ہے، الاصابہ ہے، ان کتابوں کے اندر آپ ان کے حالات پڑھیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کے، کہ ٹھیک ہے اسلام لے آئے، پھر مرتد بھی ہو گئے، پھر اسلام لے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ ان الاستیاب کے اندر بھی لکھا ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی لکھا ہے واضح طور پر، حسن اسلام ہو، ان کا اسلام پھر بہت اچھا تھا دوبارہ جب مسلمان ہوئے۔ اور آگے لکھا ہے کہ دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا کہ جو غلط ہو، جس پر اعتراض کیا جا سکے، یعنی ان کی زندگی بالکل صاف تھی، انہوں نے کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، غلط کام نہیں کیا۔ تو جس کی توثیق یہ کتابیں کر رہی ہیں بعد میں، اور مرزا ثابت بھی نہیں کر سکتا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رضائی بھائی ہیں، ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ اب اس کو اعتراض ہے مصر کا گورنر کیوں بنا دیا؟ بھی کیا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا تو ثابت کرو۔ ثابت نہیں کر سکتے تو صرف یہ کہنا کہ ان کو گورنر کیوں بنا دیا، یہ کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ یہ اعتراض ایسے ہے جیسے کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے کہ جی عبداللہ بن عباس یا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو کیوں گورنر بنایا، یہ اعتراض تو اسی طرح ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں یہ نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھا کے ان کو گورنر بنا دیا، نہیں، اب کتابیں تو پڑھیں، الاستیاب پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، صرف نام لینے کا بس اس کو پتہ ہے، باقی اس کو یہ نہیں پتہ اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جن کتابوں کا یہ نام لیتے ہیں انہی کتابوں کے اندر دیکھ لے لکھا ہوا کیا ہے۔ افریقہ کے فاتح ہیں یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا۔ مصر کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں ان میں ایک لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے، یہ کمان کرتے تھے، یہ ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھا کے ان کو گورنر لگا دیا، ان کا کردار تھا۔ بہت جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، بہت علاقے افریقہ انہوں نے فتح کیا، اور بھی کئی ساری علاقے فتح کیے، اور بڑی جنگوں میں انہوں نے کمان کی ہے، پھر جا کر یہ گورنر لگے ہیں۔ اب اس بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر اگر انہوں نے گورنر لگا دیا تو اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ پھر گورنر بننے کے بعد یا تو ان کی طرف سے کوئی غلط بات آئی ہو سامنے، وہ ثابت کرے۔ اب تک مرزا ثابت نہیں کر سکا، اور الاستیاب وغیرہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، پھر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے تھے ان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں لوگ مخالف ہو گئے تو دیکھنا پڑے گا غلطی کس کی ہے۔ اگر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی غلطی ہے تو ثابت کرو کون سی غلطی تھی۔ اگر ان کی کوئی غلطی نہیں تھی پھر جو لوگ مخالف ہوئے غلطی مخالفین کی تھی، اس میں نہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی غلطی نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی، لیکن اس نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جو لوگ مخالف ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں، ادھر تو یہ اس انداز میں آ گیا کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تھی، کوئی غلطی تھی تو لوگ مخالف ہوئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوئے، صحابہ کرام بھی ہوئے، وہاں مرزا یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ آخر کوئی نہ کوئی غلطی تھی تو صحابہ مخالف ہوئی، وہاں یہ بات نہیں، ہم بھی نہیں کرتے. اچھا ایک طرف یہ رویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، تو یہ منافقت ہی ہے. دیکھیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا وہ صحابی ہیں، اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے نماز کی حالت میں موت دینا، اور یہ نماز کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. کیا بات. ان صحابی کے بارے میں مرزا بکواس کرتے ہیں کہ یہ بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. بھی کیسے سبب بنا؟ ان کی کوئی قصور ہو، کوئی ان کی غلطی ہو، وہ غلطی بتاؤ تو سی کون سی غلطی ہے. ایسے ہی جھوٹ بولنے سے غلطی بن جائے گی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کسی غلطی کا. اس کے متعلق صحابی رسول کے متعلق نماز میں جن کی وفات ہو رہی ہے، جو افریقہ کے فاتح ہیں، مختلف بہت سارے علاقوں کے فاتح ہیں، بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے لڑی ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا، نعوذ باللہ. اگلی بات، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا نام لیتا ہے، حضرت معاویہ کا نام لیتا ہے. حضرت معاویہ گورنر تو انہوں نے نہیں بنایا، وہ تو حضرت عمر نے بنایا تھا، انہوں نے گورنر برقرار رکھا. ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا. ولید بن عقبہ بھی پہلے کئی جنگیں لڑ چکے تھے، کوفہ کا گورنر بننے کے بعد بھی انہوں نے تبرستان فتح کیا تھا. ولید بن عقبہ نے 25 ہجری میں یہ گورنر بنے ہیں ولید بن عقبہ، اور تقریباً 4-5 سال کا عرصہ یہ گورنر رہے، کوئی شکایت نہیں تھی. اور ان کے بارے میں انہی کتابوں کے اندر الاستیاب وسط الغابہ وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ سخی تھے اور بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے، یہ سب کچھ لکھا ہے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا، کوفہ کے لوگوں نے جا کر شکایت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے جی فجر کی نماز میں فجر کی نماز شراب پی کر پڑھائی ہے، اور فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی. لوگوں نے کہا آپ نے نماز 4 رکعتیں پڑھا دی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور رکعتیں پڑھانی ہوں تو مزید رکعتیں پڑھا دیتا ہوں. تو پھر 2 گواہوں نے گواہی دی. ایک گواہ نے کہا میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، ایک گواہ نے کہا میں نے قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، شراب کی قے. پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ گواہی دینے والے تھے؟ کوفہ کے لوگ. یہاں پر مرزا نے ایک بات کی، صحابہ نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. کسی صحابی کی گواہی موجود نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں اس نے کہا ہو میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، بالکل نہیں ہے، یہ تو مرزا کا جھوٹ ہے. ہاں کچھ گواہوں نے گواہی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ جائے، گواہ گواہی دے دیں، حضور گواہوں کے حق میں فیصلہ کر دیں. کیا اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ واقعی گواہوں نے گواہی صحیح دی ہے؟ نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ حضور خود فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہو، میں کسی کی گفتگو تیز ہوتی ہے، کوئی بولنے میں تیز ہوتا ہے، میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق نہیں بنتا تو اس کے لیے وہ حرام ہے، وہ یوں سمجھے جہنم کا انگارہ لے کر جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک گواہ کو گواہی دے دے اور حضور علیہ السلام فیصلہ کر دے لیکن در حقیقت اس کا حق نہ بنتا ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر انہوں نے گواہی دی. گواہی دینے سے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً انہوں نے شراب پی تھی. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. حضور خود فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حق کسی کا نہیں بنتا تو وہ جہنم کا انگارہ لے کر جا رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کیا کردار ادا کیا؟ یہ کوفہ والے کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان پر الزام کس نے لگایا تھا؟ کوفہ والوں نے. جو عشرہ مبشرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو لوگ ان پر الزام لگا سکتے ہیں تو ولید بن عقبہ پر کیوں نہیں الزام لگا سکتے؟ ان کو تو کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی. یہ ایسے گھٹیا لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کو کس طرح، یعنی قانون کو کس طرح نافذ کیا، قانون کی بالا دستی کس طرح نمایاں کی، باوجود اس کے کہ ان کے ماں شریک بھائی تھے اور گورنر تھے ان کے لگائے ہوئے. جب گواہوں نے گواہی دے دی، اب ظاہر عدالت کے اندر جب گواہی آ جائے، ظاہری طور پر وہ گواہ سچے ہوں، تو اب قاضی کا کام ہوتا ہے کہ گواہوں کے گواہی کے مطابق فیصلہ کر دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گواہوں پر کوئی سختی نہیں کی کہ تم غلط کہتے ہو، یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہو. گواہی جب آ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حد لگوائی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ پر.
اب اس موقع پر کوئی بندہ یعنی ایک وقت کا حکمران ہے، بہت بڑی سلطنت کا حکمران ہے، اور معاملہ اس کے بھائی کا ہے، تو کیا آج یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو کوڑے لگوائے جائیں، بھرے مجمع میں کوڑے لگوائے جائیں؟ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوڑے لگوا دیے۔ انہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقربا پرور تھے، رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی رشتہ داروں کو نوازتا ہو، اقربا پروری اس کے اندر ہو، وہ اس موقع پر اپنے سگے بھائی کو، جو ماں شریک بھائی ہے، اس کو کوڑے لگوا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں رشتہ داروں کے بارے میں کوئی اس قسم کی لچک نہیں تھی کہ جو نااہل ہو اس کے عہدے دے دیں۔ جو کوڑے لگوا رہا ہے وہ نااہل کو عہدے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے گورنر بنایا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ بالخصوص اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ الزام لگانے والے، گواہی دینے والے بھی وہ لوگ تھے کوفہ کے لوگ جنہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر بھی الزام لگایا تھا۔ اب ایک گورنر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لگائے ہوئے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے کوئی ایسی غلطی سامنے نہیں آئی، نہ مرزا اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ ایک گورنر تھے عبداللہ بن عامر، یہ کل 5 ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، ان کی کوئی غلطی مرزا نے آج تک ثابت نہیں کی گورنر بننے کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی عوام کی طرف سے، رایا کی طرف سے کوئی ان کے بارے میں کوئی شکایت ایسی کوئی نہیں ملتی، اور ان کو لگایا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے، عبداللہ بن عامر کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ملتی، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ اب یہ ساری بات سامنے رکھیں، پھر مرزا نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں اور یہ بدماشیاں، وہ اس قسم کے لفظ بولے ہیں ویڈیوز میں بھی، اور جو اس نے پیپر 5 بھی لکھے اس کے اندر بھی لکھا گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں، اور کون سی حرکتیں، کون سی غلطیاں ثابت اس نے نہیں کی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بالکل کوئی ثابت نہیں کی، یعنی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ، اس کے علاوہ کوئی کسی گورنر کی کوئی اس نے غلطی ثابت نہیں کی، لیکن زبان درازی اس کی یہ ہے۔ ایک اور بات، مالک اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب رکھا تھا۔ مالک اشتر یہ روایات کے مطابق اس نے خود بھی اقرار کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل کی پہلی روایت جو اس نے وہ حصہ اپلوڈ بھی کیا ہوا اپنی ویب سائٹ پر، اس میں اس نے خود اقرار کیا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اور بھی روایات ہیں۔ مالک اشتر کو سیدہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے کتا کہا، مسند ابن الجاد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک حکمت کے تحت اس کو اپنے قریب رکھا۔ اب ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی نعوذ باللہ یہ اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ یہ غلطی تھی ان کی، ایسی کوئی بات نہیں، اگرچہ مودودی نے لکھا ہے کہ ان کی غلطی تھی، لیکن ہم نہیں کہتے۔ اب مرزا اس بارے میں کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے قریب رکھا تو یہ اس کے لیے گارنٹی ہو گئی، اب مالک اشتر پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حضرت علی جس کو اپنے قریب رکھیں یہ تو ہو جائے اس کی گارنٹی حضرت علی کی طرف سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گورنر بنا دیں یہ ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آخر یہ منافقانہ اصول کیوں ہے؟ گارنٹی نہیں بلکہ اعتراض ہے ان کے، بلکہ اعتراض ہے، اور ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ ولید بن عقبہ والے واقعہ کے علاوہ کسی گورنر کا نام لے کر مرزا کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا بغیر ثبوت کے۔ اس طرح کی گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں، یہ وہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، یہ اس کی منافقت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر واپس کر دی تھی؟ جی، یہ بات مرزا نے کئی ویڈیوز میں بیان کی، اس میں بھی بیان کی، جو حالیہ ویڈیو ہے اس کی۔ بخاری کے حوالے سے اس نے یہ بات کی کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس، حضرت علی کے پاس حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایتیں گئیں تو یہ مرزا روایت بیان کر رہا ہے،
تو حضرت علی نے ایک تحریر بھیجی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھوائی ہوئی تھی جی کہ یہ جا کر حضرت عثمان کو دے دیں. جی. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس, ان کو یہ تحریر دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے, تو وہ واپس لے آئے. جی. حضرت علی کو بتا دیا, حضرت علی نے کہا چلو اس کو رکھ دو. جی. بات تھی اتنی. جی. اب یہ بخاری کی روایت ہے, مرزے نے اس کے اندر غلط رنگ بھرا. جی. میں نے گفتگو کے لیے 2 شرطیں بتائی تھیں. جی. دوسری شرط بتائی تھی روایت اگر صحیح ہے اور اس کے مفہوم میں 2 احتمال ہو سکتے ہوں, جی. وہ احتمال لیا جائے گا جس میں صحابہ کا اکرام ہو, ٹھیک ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق جی. ہے. اب تحریر کیوں واپس کی؟ جی. اس کے اندر مختلف احتمال ہو سکتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ یہ اس ذہن سے واپس کی کہ حضور علیہ السلام کی تحریر کی مجھے ضرورت ہی نہیں. جی. اس ذہن سے, یہ کتنا خطرناک ذہن ہے, اس میں صحابی پر کتنا بڑا فتویٰ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ احتمال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے واپس کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں. ظاہر ہے خلیفہ تھے, پھر خلیفہ عام بھی نہیں, خلیفہ راشد تھے, تو خلیفہ راشد کو تو یہ احکام معلوم ہونے چاہیے اور ہوں گے. تو ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چونکہ یہ احکام معلوم تھے جو حضور علیہ السلام کی اس تحریر میں تھے, اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہیں. ٹھیک ہے. تو اس روایت کے مفہوم میں 2 احتمال آ گئے. اب فیصلہ آپ خود کر لیں کون سا احتمال لینا چاہیے. احتمال وہ لینا چاہیے جس میں صحابی کا اکرام ہو. صحابی کا اکرام اس پہلو میں ہے, یوں کہا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چونکہ معلوم تھے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس کر دی کہ مجھے یہ احکام معلوم ہے. لیکن مرزے نے اس پر طنز کیا کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوٹو کاپی تھی. مسجد نبوی میں فوٹو اسٹیٹ کی مشین لگی ہوئی تھی, فوٹو کاپی کی مشین لگی ہوئی تھی. اس بھونڈے انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس نے. بھی فوٹو کاپی کی بات کس نے کی ہے؟ اتنا زیادہ یہ احتمال لکھا ہے, فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہاں یہی احتمال لیا جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چونکہ معلوم تھا اس لیے انہوں نے واپس کر دی, اور صحابی کے اکرام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ احتمال لیا جائے. لیکن مرزے کا اصرار ہے نہ یہ احتمال نہ لیا جائے, اور اس احتمال پر اس نے ہوٹنگ کی, جبکہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اکرموا اصحابی احتمال یہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مرزا جو کہتا ہے کہ جی ان کو علم نہیں تھا, مرزا یہی کہنا چاہتا ہے اپنی گفتگو میں, ان کو علم نہیں تھا اور بس اہمیت نہیں دی اس تحریر کو اس لیے واپس کر دی. تو کیا مرزے کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ ان کو علم نہیں تھا؟ یہ دلوں کے حال جانتا ہے. آخر اس کے لیے بھی تو کوئی ثبوت چاہیے نا. مرزا بغیر ثبوت کے ایسا احتمال بیان کرے جس کی وجہ سے خلیفہ راشد پر فتویٰ لگتا ہو اور اس پر نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک درجے میں توہین ہی ہو جاتی ہے. تو یہ احتمال مرزا بغیر ثبوت کے بیان کرے یہ تو ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اکرموا اصحابی, اس ہدایت کے مطابق علماء نے فتح الباری کے اندر دیگر کتابوں کے اندر وہ احتمال لیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی زد نہیں آتی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی زد نہیں آتی, اور حسن ظن ہے ان کے ساتھ, ان کا اکرام بھی ہے. یہ احتمال لیا تو اس احتمال پر مرزا نے ہوٹنگ شروع کر دی, اور ہوٹنگ اس انداز میں کہ جی مدینہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں فوٹو کاپی کی مشین لگی ہوئی تھی, اس انداز میں ہوٹنگ کی اس نے. اچھا مولانا, اگلا اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیا گیا مرزا صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا. اس میں کتنی صداقت؟ جی یہ بھی مرزا نے اعتراض کیا. اس حالیہ ویڈیو میں تو نہیں, پہلے ایک ویڈیو میں اس نے اعتراض کیا ہے. مرزا کا ایک کلپ بنا ہوا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور اس کلپ کو مرزا نے بڑے فخریہ انداز میں ذکر کیا کہ ایک بس کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی اور یہ بن گیا کلپ, کسی اور جہان میں بیٹھا تھا میں, فخریہ انداز میں. پھر اس نے کہا کہ ایک چینل ہے ہدایہ پورٹل, کہتے ہیں اس نے اس میں مزید اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر دی ہے, تو اس کو آپ دیکھیں. ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا, میں نے سمجھا شاید ویلیو ایڈیشن یہ ہوگی کہ اس کے اندر کتابوں کے حوالے لگائے ہوئے ہوں گے, حدیث کی کتابوں کے, لیکن تھا کیا, فلموں کے سین اس میں بڑھائے ہوئے تھے, وہ ایڈ کیے ہوئے تھے. یہ ہے اس کی ویلیو ایڈیشن.
تو مرزے نے اس کلپ کے اندر کئی ساری کمزور ضعیف روایات بیان کی. ان میں ایک بات مرزے نے کی، یہ تو سراسر جھوٹ اس نے بولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، اور اصل میں یہ تھے شام کے اندر، پھر وہاں شام سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ بلوا لیا تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے. مدینہ آ گئے. مدینہ جب آئے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. تو اب مرزے نے یہ بات کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے پاس بلوایا اور بلوا کر کہا کہ یار تو یہاں سے چلا جا کسی اور جگہ ربضہ میں، اور یہاں تیری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے. یہ مرزے کی بات ہے، سراسر جھوٹ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر یہ بات کی ہو، بالکل جھوٹ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود گئے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر بات موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1406 اس کے اندر موجود ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود گئے، اور مرزا کہتے ہیں حضرت عثمان نے بلوایا. بخاری کے اندر ہے کہ خود گئے اور جا کر کہا کہ اس طرح یہ بات ہے، لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. جب یہ بات کی پھر بخاری کی حدیث کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور علاقے میں آپ چلے جائیں ان کی بات کرنے پر. یہ تو بخاری میں ہے. دوسری کتابوں میں طبقات ابن سعد کے اندر تاریخ مدینہ ہے نمیری کی، اس کے اندر دیگر کتابوں میں واضح طور پر ابن حبان کے اندر بھی یہ واضح الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں ربضہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی. اب بات تو اصل یہ تھی، مرزے نے جھوٹا الزام لگا دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے بلوایا. یہ بات بھی بالکل جھوٹ. پھر بلوا کر کہا تیری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ. اور پھر انہوں نے زبردستی کہا ہو کہ تو چلا جا. یہ بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے اجازت خود لی تھی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تھی. بات اتنی تھی. اس کو بڑھا چڑھا کر اس نے کس انداز میں بیان کیا، نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا. پھر اگلی بات اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ آپ چلے جاؤ، تو پھر کس حالت میں ان کو مدینہ بدر کیا گیا. بڑے دردناک انداز میں وہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ جی ایک بوڑھا شخص اور اس کی بوڑھی بیوی، یہ دو فرد ہیں، اور یہ مدینہ سے ان کو شہر بدر کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں koئی آبادی نہیں تھی، حالانکہ ربضہ گاؤں تھا اور گاؤں کے اندر جا رہے تھے. لیکن مرزا نے کہا، یعنی اس طرح رنگ بھرے اس نے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ. اچھا پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. وہ ساتھ گئے ہیں، وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک گئے ہیں. پھر مرزا کہتا ہے کہ وہاں باؤنڈری تک پہنچ کر حضرت علی نے کہا کہ ابو ذر مجھے یہاں تک آنے کی اجازت تھی، اگر آگے جانے کی اجازت ہوتی میں تیرے ساتھ چلتا. اب یہ کیا تاثر دے رہا ہے مرزا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اتنا کوئی دباؤ آ گیا تھا، جو بالکل نرم تھے. چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ نرم یہی ہیں جنہوں نے اپنے خون دے دیا، لیکن اجازت نہیں دی کہ کسی میرے مخالف کا خون بہایا جائے. اس کی اجازت نہیں دی. ان کے متعلق یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے کوئی اتنا جبر ہو، اتنا کوئی یعنی کہ خوفناک ماحول تھا، کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں. کہیں سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا مرزا. تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ گھنونا الزام نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کیوں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن مرزا نے حوالہ دیا ہے. مرزا نے حوالہ یہ دیا، ایران نے اس پر ایک فلم بنائی ہے، یہ سارے سین اس میں دکھائے گئے ہیں. یہ مرزا کا حوالہ ہے. رافضیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان رافضیوں نے تو حملہ کرنا ہے، انہوں نے بکواسات کرنی ہے، تو رافضیوں نے اپنے حساب سے جو فلمیں بنائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اس طرح دکھایا، انہی فلموں پر اعتبار کر کے اس نے یہ ساری باتیں کر دیں، اور کتابوں میں دیکھنے کی بالکل ضرورت ہی محسوس نہیں کی. یعنی اس قدر جلیل القدر صحابی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے، تو اتنی بڑی شخصیت پر اتنے جھوٹے حملے کرنا، اتنے گھنونے وار کرنا اور بغیر ثبوت کے، اس کی پھر کہتا ہے کہ میں نے صحابہ کا دفاع جتنا میں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. یہ صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے. کہتا ہے صحابہ پر جتنے کلب میں نے بنائے ہیں کسی نے نہیں بنائے. یہ بات کر کے اسی کلب کا حوالہ دیا ہے اس نے فخریہ کہ اگر دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والا کلپ دیکھ لو. اس کلپ کے اندر اس نے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں. اور یہ ہدایہ پورٹل پر جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کلپ ہے، جس کے ویوز سب سے زیادہ ہیں، وہ یہی کلپ ہے. اس کلپ کے اندر جھوٹ اس نے بولے ہیں اور جھوٹے الزام لگائے ہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف کربلا میں ہی مظلوم تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک مظلوم ہیں کہ جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں. بالکل لگایا جائے. مرزا خود لگا رہے، رافضی تو لگا ہی رہے ہیں. مرزا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسی اور ساتھ کہتا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. پھر مجھے وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ رافضیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم نے سینکڑوں سال حضرت معاویہ پر لعنت کر کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا. تو یہ صحابہ کے ساتھ فضائل بھی بیان کرے گا، رضی اللہ عنہ بھی کہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اندر خانہ یہ کام بھی کرتا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی حرکت یہ نہ کرے تو اس کو پتہ ہے مجھے کسی نے سننا نہیں ہے. سنی نوجوانوں کو، سادہ نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے یہ چلاکی کی ہوئی ہے، یہ گھنونا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ فضائل بھی ساتھ بیان کر دے گا، رضی اللہ عنہ بھی کہہ دے گا، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے گا. اچھا حضرت، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ جن لوگوں نے کیا ان لوگوں میں اصحاب شجرہ بھی شامل تھے؟ جی یہ بات مرزا نے کی ہے کئی دفعہ، بالکل جھوٹ ہے. اب تک اس کا ثبوت مرزا پیش نہیں کر سکا. اگرچہ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے محاصرہ کیا تھا ان میں اصحاب شجرہ بھی تھے، لیکن باقاعدہ کوئی مضبوط ثبوت اس کے پاس ہے بھی نہیں اور پیش کیا بھی نہیں اس نے. جب تیرے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ بات نہ کر. پھر تو بغیر ثبوت کے اس قسم کی بات کرنا دراصل یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کوئی بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بات تو کر چکے ہیں ان کے اندر کمزوریاں تھیں. پھر یہ کہنا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، یہ کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اچھا ادھر تو یہ انداز کہ آخر اصحاب شجرہ جو تھے تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو تھے تو ان میں اصحاب شجرہ تو ان میں تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں یہ مرزا اس قسم کی بات کرے گا کہ آخر ان کی کوئی غلطی تھی تو یہ لوگ مخالف ہوئے، وہاں یہ نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کرتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تأثر دینے کے لیے اس نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی بغیر ثبوت کے. ثبوت اس کا کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک اور بات لکھی ہے اپنے پیپر 5B کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ابو الغادیہ نے رضی اللہ عنہ. ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک فلاں پر سب کر رہے تھے. سب کا اس نے ترجمہ کیا کہ اس کو برا کہہ رہے تھے. وہ فلاں کون ہے؟ پیپر 5B میں بریکٹ میں اس نے لکھا ان کی ایک محبوب شخصیت. نام چھپا گیا. نام کیوں چھپایا؟ نام اس لیے چھپایا کہ مرزے کو اب فکر پڑ گئی کہ اس میرے مشن جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور اس لیے اس نے منافقت کی. اصل بات یہ ہے مرزا نے پھر حوالہ جو دیا اس حدیث کے بعد حوالہ دیا البانی کی سلسلہ صحیحہ، اس کا بھی حوالہ دیا اور بھی کئی کتابوں کا. تو البانی کی جو سلسلہ صحیحہ ہے اس میں جو پوری بحث لکھی ہوئی ہے، کئی سندوں کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. سب کا لفظ بھی ہے، شتم کا لفظ بھی ہے، حضرت عثمان کا نام بھی ہے. تو بریکٹ میں مرزا کو کوئی اس طرح کا، اگر یہاں یہ روایت حضرت معاویہ کے بارے میں ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بریکٹ میں حضرت معاویہ کا نام نہ لکھتا. لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات تھی، یہاں مرزا نے پوری منافقت کرتے ہوئے چھپا دیا. جب اس نے سلسلہ صحیحہ کا حوالہ دیا ہے تو اس کا مطلب سلسلہ صحیحہ اس نے پڑھا ہے نا. اگر نہیں پڑھا تو بغیر پڑھے ہوئے کیسے حوالہ دے دیا؟ پڑھا ہے تو اس میں حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا تھا، کیوں بریکٹ میں نام نہیں لکھا؟ نام لکھنا چاہیے تھا. ایک تو اس کی یہ منافقت. دوسری منافقت
کہ سلسلہ صحیحہ میں جو روایات ہیں بالکل اس نے بھی ان روایات کو صحیح کہا ہے. ان سب اور شتم دونوں لفظ آتے ہیں. سب کے مقابلے میں شتم کا لفظ زیادہ ثقیل ہے, سخت ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, تو جو بھی صحابی ہے ہم تو ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے نرم سے نرم انداز, نرم سے نرم تعبیر اس کے لیے اختیار کرتے ہیں. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان پر تنقید کر رہے تھے یا کچھ برا کہہ رہے تھے, اس طرح کا لفظ کہیں گے, گالی کا لفظ نہیں بولیں گے. اس نے بھی ترجمے میں گالی کا لفظ نہیں لکھا, یہی لکھا ہے کہ برا کہہ رہے تھے. لیکن یہی لفظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آئے, جو یہی اسی پیپر 5B کے اندر اس نے لکھی. اس میں صرف سب کا لفظ ہے, شاتم کا نہیں ہے, صرف سب کا ہے. وہاں اس نے ترجمہ کیا گالی. ان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے, کیا وجہ ہے, آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے کون سی چیز مانے ہیں. وہاں سب کا ترجمہ اس نے گالی کیا. ادھر اس روایت میں سب اور شتم دونوں لفظ تھے, لیکن ترجمہ گالی کے ساتھ نہیں کیا. تو اصول تو پھر ایک رکھنا چاہیے نا. اگر یہاں دونوں لفظوں کے ہوتے ہوئے بھی گالی والا ترجمہ نہیں بنتا تو پھر وہاں ایک لفظ کا ترجمہ کیسے گالی بن گیا. صرف وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے, اور ادھر چونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تھا اس لیے اس نے وہاں گالی ترجمہ نہیں کیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کسی کے متعلق یہ ثبوت کوئی نہیں ملتا کہ ان محاصرہ کرنے والوں میں اصحاب شجرہ کے لوگ بھی شامل تھے. کوئی ثبوت نہیں ہے. بغیر ثبوت کے مرزا یہ بات کر رہا ہے. ایک اور بات, جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, مرزے نے یہاں تک کہا کہ ان کا یہ عمل درست تھا. گھر کا محاصرہ, ایک خلیفہ وقت کے گھر کا محاصرہ, کہتا ہے یہ عمل درست تھا, احتجاج تھا, ان کا حق تھا. یہ مرزا کہتا ہے ان کا حق تھا, احتجاج کر سکتے تھے. بس جو قتل انہوں نے کر دیا نا, یہ کام غلط ہے, باقی ان کے کام ٹھیک تھے. نعوذ باللہ. یعنی نعوذ باللہ پانی بند کرنا یہ ٹھیک تھا ان کے نزدیک, نعوذ باللہ. اور آمد و رفت بند کرنا, کھانا وغیرہ بند کرنا, یہ ساری اس قسم کی باتیں, حرکتیں, یہ ساری اس کے نزدیک کہتے ہیں یہ احتجاج تھا. بس قتل والا عمل غلط ہے. مسجد نبوی میں نماز بھی بند کر دی, نماز بند کرا دی. تو یہ ساری حرکتیں اس کے نزدیک پھر صحیح ہو گئیں, کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ بس جو قتل والا عمل ہے نا یہ غلط ہے, باقی ان کے اعمال ٹھیک تھے, احتجاج ہو رہا تھا. اور یہاں بھی اس نے یہ بات بھی کی کہ جو محاصرہ کرنے والے تھے, احتجاج کرنے والے تھے, کہتے ہیں وہ ان کے لیے ہم دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے, یہ لفظ اچھا نہیں ہے, احتجاج کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہی بندہ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہما, ان جلیل القدر صحابہ کے متعلق بات کرنے پہ آتے ہیں تو پھر وہاں دھرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج بھی اگر دھرنا دینا ہو تو مرکزی شہر میں دارالحکومت میں دیا جاتا ہے. آج کے لوگوں کے اندر بھی اتنی تمیز ہے. اور اصحاب جمل جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے مدینے سے 1000 کلومیٹر دور کوفہ بصرہ میں پہنچ گئے, یعنی دھرنے کا لفظ استعمال کیا. اور ادھر جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کرنے والے ہیں وہاں کہتے ہیں دھرنے کا لفظ اچھا نہیں ہے. ایک یہ منافقت. دوسری منافقت کہ یہ کہنا کہ آج کے لوگوں میں بھی اتنی تمیز ہے, اور وہ لوگ بصرہ پہنچ گئے 1000 کلومیٹر دور. کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ لوگ نعوذ باللہ آج کے لوگوں سے زیادہ بدتمیز تھے. نعوذ باللہ تمیز ان کے اندر نہیں تھی, تمیز سے خالی تھے. کتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے ان جلیل القدر صحابہ کے متعلق. پھر ساتھ کہتا ہے میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اتنے بڑے غلیظ جملے بھی بولتا ہے, بکواس بھی کرتا ہے, ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے. اور چونکہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں تو سادہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا احترام کر رہا ہے, یہ تو صرف ایک تحقیقی باتیں کر رہا ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ اس کی منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اچھا حضرت, آخری سوال. مرزا صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے ایک خواب ذکر کیا ہے, کہا کہ جی پھر ان کی رسی کٹ گئی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی اس جو تازہ ویڈیو کلپ ہے 2.25 گھنٹے کا, اس میں بھی یہ بات کی ہے, پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں. بخاری حدیث نمبر 7046. اس میں ایک خواب ہے. خواب کا تذکرہ ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, حضور علیہ السلام کے پاس وہ گیا, اس نے اپنا خواب سنایا. خواب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ایک اوپر دیکھا بادل تھا, اس میں گھی ٹپک رہا تھا, شہد بھی ٹپک رہا تھا, لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے, کوئی تھوڑا لے رہے تھے, کوئی زیادہ.
تو ایک رسی بھی لٹکی ہوئی تھی، تو آپ پہلے اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی آیا وہ اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور آیا وہ اوپر چڑھ گیا، پھر تیسرا جو آپ کے بعد آیا وہ اوپر چڑھنے لگا، لیکن وہ رسی جو ہے نا کٹی، پھر مل گئی رسی۔ تو یہ خواب اس نے سنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بتا دوں۔ تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے بعد جو یہ معاملہ سنبھالے گا یعنی خلافت کا معاملہ، تو وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، پھر دوسرا جو آئے گا یعنی خلیفہ وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، تیسرا جو آئے گا وہ رسی پھر یہ معاملہ وہ کٹ جائے گا، اس میں الفاظ آتے ہیں فینقطع بہ، منقطع ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اس معاملے کو ملا دیا جائے گا۔ اب یہ ایک بات ہے، یوصل لہ کے الفاظ ہیں، اس کے لیے اس کو ملا دیا جائے گا۔ اس خواب کو ذکر کر کے مرزا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں تھیں۔ اس کو سارا روایات جو ہے نا دیکھ کر یہی اس نے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ خیر یہ اس نے نتیجہ نکالا، جبکہ حدیث کے اندر کیا بات ہے، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تعبیر بتائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اصبت و اخطأت، کچھ صحیح بتائی ہے کچھ غلط بتائی ہے، یعنی اس تعبیر کی حضور علیہ السلام نے تصدیق نہیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر آپ صحیح، جہاں میں نے غلطی کی آپ بتا دیں، آپ تعبیر درست بتا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں بتائی۔ مرزا کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے تعبیر اس لیے نہیں بتائی کہ آپ پردہ رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا حضور تو پردہ رکھنا چاہتے تھے، تیرے اندر حیا ختم ہو گئی تھی، تو بھی پردہ رکھ لے۔ جب حضور علیہ السلام تعبیر نہیں بتا رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی تعبیر کی تصدیق بھی نہیں کر رہے، آپ فرما رہے ہیں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو تعبیر ساری درست نہ ہوئی۔ جب تعبیر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعبیر کی تائید ہی نہیں کی، تو اس تعبیر سے نتیجہ نکالنا ہی غلط ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن مرزا یہ باتیں کر کے پھر کہتا ہے کہ میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں۔ حضور تعبیر کی تصدیق نہیں کر رہے، پردہ ڈال رہے ہیں، خود بتا بھی نہیں رہے، کہتے ہیں میں اس سے یہ سمجھتا ہوں۔ بھی تو ہوتا کون ہے؟ جب حضور تعبیر نہیں بتا رہے تو یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر یہ جو نتیجہ نکال رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں تھیں، غلطیوں کی وجہ سے یہ خلافت کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ کمزور ہوگا۔ پھر جو شہادت ہوئی وہ شہادت ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی، وہ شہادت کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ بھی پہلے یہ تو بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ اجتہادی غلطیوں پر تو اجر ملا کرتا ہے، شہادت کو کفارہ کہنے کا کوئی توق ہی نہیں بنتا۔ تو اس طرح کے بے تکے نتیجے نکال رہا ہے اس حدیث سے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود خاموشی اختیار فرمائی، تعبیر بتائی نہیں، یہ زبردستی نتیجہ نکال رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے فتح الباری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر جو بتاتے ہوئے یہ بات کی ہے، یوصل لہ کا لفظ بولا ہے کہ اس کے لیے اس خلافت کے معاملے کو ملا دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو دستبردار نہیں ہوئے تھے، بلکہ شہید ان کو کیا گیا تھا، زبردستی ان کی خلافت ختم کی گئی تھی شہید کر کے۔ تو یوصل یہ جو خواب میں دکھایا گیا تھا نا کہ رسی پھر مل گئی، تو فتح الباری کے اندر لکھا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، پھر کسی اور کو خلافت مل جائے گی، اس طرح ملاپ ہو جائے گا، رسی اس طرح ملے گی۔ لیکن مرزا نے اس کو یہ رنگ دیا کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے خلافت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، پھر ان کی شہادت کی وجہ سے وہ ان کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بہرحال مرزا کا خود یہ زبردستی نتیجہ نکالنا یہ زیادتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ پھر بالخصوص مرزا یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ خلافت کے اندر کمزوریاں تھیں، حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں۔ مشکات 6076 اور مسند احمد 5841 غالباً نمبر ہے، مشکات کے اندر ہے، حضور نے فرمایا ھذا یومئذ علی ھدی، یہ بندہ ہدایت پر ہوگا، واضح طور پر آپ نے کہا۔ مسند احمد میں ہے کہ علیکم بالامین و صحابہ، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس امانت دار اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، امانت دار آپ نے فرمایا۔ تو یہ اس قسم کے الزامات لگا کر صحیح احادیث کو غلط رنگ دے کر اس قسم کے نتیجے نکال رہا ہے، اپنے دل کا بغض، بالکل بغض ہی نکال رہا ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی تشریح
کسی بھی محدث نے نہیں لکھی جو اس نے نتیجہ نکالنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ نتیجہ نکالنا ہی نہیں چاہیے. جب حضور نے تعبیر خود نہیں بتائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعبیر کو بھی مکمل درست نہیں کہا, تو یہ بات تو ختم ہوگی, تعبیر نہیں نکالنی چاہیے. لیکن تعبیر اس نے زبردستی بنائی, اشارے نکالے زبردستی, اشارے نکال رہا ہے جو حضور صراحت کر رہے ہیں, نام لے کر صراحت کر رہے ہیں, ان کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ حدیث بیان ہی نہیں کرتا, یہ زبردستی اشارے نکال رہا ہے اپنی طرف سے. یہ اس کی منافقت ہے. حضرت بہت شکریہ, آج کی نشست بڑی اچھی رہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور آج کی ویڈیو کی وساطت سے یا آج کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ماننے والے, ان سے محبت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں, اور جہاں جہاں پر آپ ڈنڈی ماریں گے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کو ہم بے نقاب کریں گے, آپ کی منافقت کو دنیا کو دکھائیں گے, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس طرح دفاع کریں گے جس طرح ان کا دفاع کرنے کا حق ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.